بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم PS 511 انوائرمنٹل سائیکالوجی کا شارٹ لیسن نمبر 44 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 44 کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ اربن اسپرائل چیلنجز اینڈ سولوشن. ان دا اسٹڈی آپ کو اسٹوڈنٹس کو فردر پلانس دا اسٹڈیز کے ٹاپک جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. تو مطلب کہ شہروں میں کس قسم کے جو ہیں وہ پلان ہونے چاہیے. سب سے پہلے ہے اربن اسپرائل کے حوالے سے ہیں. تو اربن اسپرائل کا مطلب ہے کہ وہ وقت جب شہروں میں لو ڈینسٹی ریزیڈینشل ایریاز مطلب کہ کم لوگوں کے لیے بنائے گئے علاقے، شاپنگ سینٹرز مطلب شاپنگ کے لیے جگہیں، اور انڈسٹریل فیسلٹیز مطلب کہ انڈسٹری جو بڑھنے لگتی ہیں نا، یہ سب چیزیں ایسی ملٹی لین ہائی ویز مطلب کہ جہاں کئی سارے ایک ساتھ چلتی ہیں. کوئی بھی ملٹی لین ہائی وے سے مراد یہ ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ سڑکیں بھی ہوں، تو یہ نا جڑی بھی ہوتی ہے آپس میں سڑکیں. تو جو ان پلان ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹل چیلنجز مسائل کا جو ہے وہ بنتی ہے، تو یہ اربن اسپیرلز میں سب کچھ آتا ہے. اوریجنس آف اربن اسپیرل میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ پہلے کے زمانے میں نا شہروں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ لوگ نا والکنگ مطلب کہ پاؤں سے چلنا یا بائی سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرنا جو تھا وہ کامن تھا پہلے والے لوگوں میں. گھروں اور شاپ کا سائز چھوٹا ہوتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے ان تک پہنچ سکیں، لیکن ٹیکنالوجی کے آنے پر اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی جو بڑھتی ہوئی ضرورت کی وجہ سے نا شہروں نے آؤٹ ورڈ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے، مطلب کہ مزید جو وہ ان کا نا پھیلاؤ شہروں کا ہونا شروع ہو گیا ہے. آگے ہے دا ڈریم آف سبربز. اس میں بتایا گیا کہ ہر انسان کو نا اپنی پرسنل اسپیس چاہیے ہوتی ہے اور اپنی گاڑی سے چلنے کی آسانی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے نا سبربس سے مراد یہ کہ شہروں کے جو ہجوم والے علاقے ہوتے ہیں میں زیادہ گھر بن گئے ہیں جہاں لوگ سٹی سینٹرز کے بیچ والے علاقے سے دور چلے گئے ہیں. اور یہ شفٹ جو ہے نا، یہ مطلب یہ جو تبدیلی ہے شہروں کے بیچ سے سبربس کی طرف ہوئی ہے، مطلب کہ وہ علاقے جہاں پہ زیادہ آبادی ہو رہی ہے. اور اس سے نا ڈیولپمنٹ کافی جو ہے وہ غلط اور بے رخی سی ہو گئی ہے، اور لوگوں کی گاڑیوں پر زیادہ ڈپینڈنس مطلب کہ جو ہے نا ڈپینڈنسی زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ چکی ہے کہ کون سا. اب دیکھیں کہ اگر اب میں پرانا اندرونی لاہور جاتا ہوں نا، مطلب اب راستہ نہیں ملتا، گھنٹوں ٹریفک جو ہے نا وہ جام رہتی ہے. اور کی مانو کہ اگر میں پاپڑ منڈی یا پھر جاتا ہوں یہ داتا دربار کی طرف بھی روڈ کی طرف جو ہے وہاں چبرچی سے بھی جاتا ہوں، تو ہر جگہ لاہور کے اندرونی لاہور کی کافی جو ایریاز ہیں جہاں پہ آبادی بہت ہے، شاپس بہت زیادہ ہیں. شالمی جاتا ہوں تو وہاں پہ تو رش بہت ہوتا ہے کہ جگہ گاڑی نکالنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ایک قسم کا سبربس والے علاقے ہیں. فردر آپ اپنے شہروں کے مطابق آپ علاقے دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی یا گزرنے کی جگہ نہیں ملتی. تو یہ سارے جو ہیں سبربس علاقے ہیں. اوورال اربن بلائٹس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے چیلنجز فیسڈ. اربن بلائٹس میں کس قسم کے چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، یہ جو اربن بلائٹ ہے نا، یہ آپ اگلے جو لیسن ہے لیسن نمبر 45 میں اربن بلائٹس کے حوالے سے پڑھیں گے. ایکس اربن مائگریشنز کے حوالے سے اور اربن بلائٹس کے حوالے سے. تو یہ ڈفرینشیٹ جو ہے نا آپ لیسن نمبر 45 میں پڑھیں گے. جیسے کہ اربن بلائٹ کے حوالے سے بتا رہا تھا، تو اربن بلائٹ میں بھی کچھ چیلنجز ہیں. نمبر 1 پہ ہے چیلنج جو فیس کر رہا ہے اربن بلائٹس، وہ ہے انڈسٹریلائزیشنز کی وجہ سے شہروں میں نا کئی چیلنجز آئے ہیں، جیسے کہ پور ہاؤسنگ، پولوشنز اور کنجیشنز مطلب کہ ٹریفک جام ہو جانا، جس کی وجہ سے نا لوگ شہروں کے اندر سے نا باہر جانے لگے ہیں. کنسیکوینس کیا نتائج اب آ رہے ہیں. گھروں کی زیادہ بڑھتی ہوئی تلاش جو ہے نا وہ بنا کسی پلان کے ہونے کی وجہ سے نا ایک جو ہے نا ایک مزید جو ہے نا وہ بھول بھلیا پیدا ہو گئی ہے.
جس کی وجہ سے نا لوکل گورنمنٹس کو نا اسکولس، پانی اور روڈس جیسے اسینشل سروسز دینا مشکل ہو رہے ہیں. یہ نتیجے نکل رہے ہیں اربن بلائٹس میں. اس کے بعد ہے ویشیس سائیکل آف ڈیولپمنٹ. تو اس میں بتایا گیا کہ جب نیو ہائی ویز بنائے گئے ہیں نا، تاکہ نیو ہائی ویز بنائے جائیں تاکہ نا کنجیشنس مطلب کہ جام ہونے کو کم کیا جا سکے، تو یہ اور زیادہ نا اسپرول مطلب کہ پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے ایک شہر کا. اس سے کمیونٹنگ کا ڈسٹینس جو ہے مطلب کہ گھر سے کام پر جانے کا اور ٹریفک کنجیکشن جو ہے نا مطلب کہ سڑکوں پر جو ہجوم ہے اس کا مسئلہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. موونگ ٹو ورڈ سسٹینیبل کمیونٹیز میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اسمارٹ گروتھ انیشیٹیوز کے نام سے ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں نا اس مسائل کو حل کرنے کے لیے نا اسمارٹ گروتھ انیشیٹیوز ایسے کمیونٹیز کو پروموٹ کرتی ہے جو کمپیکٹ مطلب کہ چھوٹی اور آسان جگہ، والکیبل اور مکسڈ لینڈ یوز کا ایک جگہ پر نہ رکھتی ہے. اس سے انوائرمنٹ پر نہ کم اثر ہوتا ہے اور زندگی کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. انوائرمنٹل امپیکٹ آف اربن اسپرال میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ اربن اسپرال کی وجہ سے نا انرجی ڈپلیشنس ہوا ہے، مطلب کہ انرجی میں کمی ہوئی ہے، اور پانی کی پولیوشنس مطلب کہ جو پانی کی آلودگی ہے، زمین کا کھویا جانا مطلب کہ زمین میں اکثر ارتھکویک بھی ہو جاتا ہے، یا زمین میں جو اربن میں جو ہے کاشتکاری کے جو سلسلہ وہ بھی متاثر ہوا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور وائلڈ لائف ہیبٹس کا نا ٹوٹنا بھی جو ہے وہ شامل ہے. یہ سب جو ہے نا چیزیں ایکو سسٹمز اور انسانوں کی ہیلتھ پر بہت برا اثر ڈال رہی ہیں. ٹوورڈس آف دی کامن گڈس میں آپ کو کوالٹی آف لائف ورسز انوائرمنٹل کنسرنس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. تو جب لوگ سب بربس میں جاتے ہیں مطلب کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جہاں پہ ہجوم زیادہ ہوتا ہے، ان علاقوں کو رخ کرتے ہیں تو ان کو نا بڑے گھر اور بہتر سروسز ملتی ہے، لیکن اس کے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ جو ہے نا وہ گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، جو فیٹل ایکسیڈنٹس مطلب کہ جان لیوا جو ایکسیڈنٹ ہے حادثے ہیں، وہ ہیلتھ ایشوز یا پھر جیسے کہ اوبیسٹی اور ہائی بلڈ پریشرز وغیرہ جو ہے وہ ان پرسنس کے لیے بڑھ جاتا ہے جو جاتے ہیں سب بربز ایریاز والے جو شہرز ہیں ان میں. اس کے بعد کامن گڈ پرسپیکٹیوز میں آپ کو بتایا گیا کہ بہت دفعہ نا ہم اپنی پرسنل فائدے کے لیے نا انوائرمنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. اس لیے نا ضروری ہے کہ ہم کولیکٹیو مطلب کہ سب کا مل کر رسپانسبلٹی اور سسٹینیبل چوائسز جو انوائرمنٹ کا فائدہ پہنچائے اڈاپٹ کریں تاکہ نہ سب کو فائدہ ہو. مزید آپ کو ریننگ ان اربن سپرائل کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اس میں آپ کو اسمارٹ گروتھ سولوشنز کے حوالے سے بتایا گیا اوور آل. تو سب سے پہلے اس میں جو بتایا گیا کامن ڈیولپمنٹ، کمپیکٹ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو اسمارٹ گروتھ کے سولوشن سے یہ کہتے ہیں کہ شہروں کو نا کمپیکٹ مطلب کہ چھوٹے اور آسان رکھنا چاہیے شہروں کو، جہاں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اور گرین سپیسز ہوں. اس سے نا اسپرال کے نیگیٹو امپیکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے اور ہم بہتر ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ اور زندگی کے لیے بہتر جو انوائرمنٹس ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ایٹ دی لاسٹ آپ کو کنکلیوژن دیا گیا، تو کنکلیوژن میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ شہروں کا پھیلنا اور اس کے چیلنجز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے ہم سسٹینیبل شہروں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سسٹینیبل سے مراد ہے کہ مستحکم شہروں کی طرف بڑھ سکتے ہیں جہاں پرسنل پریفرنسز اور انوائرمنٹ سے کنزرویشنز کا بیلنس ہو، تاکہ عام فائدہ ہو لوگوں کے لیے جو انوائرمنٹس میں رہ رہے ہیں، اور ہماری زندگی اور ماحول دونوں اچھے ہو سکیں. اوور آل یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 40. کیسے لگا کمنٹس میں لازمی بتائیے. کوئی ورڈ کے سینٹینس کوئی جملہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ چلا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری رہنمائی کر دی جائے گی. فردر یہ ہے کہ میں اس لیسنز کا آپ اسٹوڈنٹس کو اوور ویو دوں گا، لیکن اوور ویو دینے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹس ہیں جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں.
اور فردر یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سبسکرائب تو کر دیں گے، وہ جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا تو کائنڈلی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ ٹک ٹاک میں بھی فالو کر دیں اگر آپ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، فردر انسٹاگرام اور میں بھی فالو کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، سبھی کے جو لنک ہیں مطلب کہ فیس بک پیج کا لنک اور انسٹاگرام کا لنک اور ٹک ٹاک کا لنک اور ساتھ میں جو ہے واٹس ایپ چینل کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں آپ کو مل جائے گا، تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اور آپ کا جو ہے فائنل ٹرم کا سلیبس بھی اب کور ہو رہا ہے، تو کائنڈلی اس حوالے سے جو ہے نا آپ کوپریٹ کیجیے گا، دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کی ویڈیوز ریکمینڈ کر دیجیے گا، جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو اسپیشلی طور پر۔ اور میری دعا ہے جس اسٹوڈنٹس نے بھی سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی ویڈیوز کو واچ آؤٹ کیا ہے، اسپیشلی دعا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے منزل مقصود تک جتنا بھی سفر ہے آسان کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی عطا کریں۔ اور مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یہ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، عبدالباسط اسلامک سائیکولوجسٹ کو۔ اور فردر یہ ہے کہ اب میں اس لیسن کا اوور ویو دے دیتا ہوں۔ اوور ویو میں سب سے پہلے ظاہر سے بات ہے کہ اس میں اربن سپرالز کیا ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوریجنس آف اربن سپرالز کہاں سے ہیں، مطلب کہ اربن سپرال کہاں سے نکل کر آیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اربن بلائٹس کیا ہوتے ہیں اور اربن بلائٹس میں کس قسم کے چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو چیلنج فیسڈ جو ہے وہ کنسیکوینس اور ویشیس سائیکلس آف ڈیولپمنٹ یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور یہ ایک ہیڈنگس کے میں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا وہ کوالٹی آف لائف ورسز انوائرمنٹل کنسرنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اربن بلائٹ پلس اربن سپرالز یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بس اس لیسن میں یہی میں نے امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے کہ یہ پیپر یہاں ایگزام پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ ریننگ ان اربن سپرال یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جو کمپیکٹ ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہے اوورال۔ تو یہ تھا لیسن کا اوور ویو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔